بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے مہمان لائے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حافظ محمد سلمان میں مصباح صاحب، آپ ہمارے قلوب و اذان کو اپنے بیان سے منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ سن والے بھائی اس کو سادہ رکھیے گا جی، آواز کھول دیں، باقی اس کو سادہ رکھیے گا جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی الکلام المجید، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے اور اپنی مرضی کا پڑھا سب نے، کسی نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے اونچی پڑھا ہے کسی نے آہستہ پڑھا ہے، کسی نے دل سے پڑھا ہے کسی نے صرف زبان سے پڑھا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار اب کوشش کرنی ہے ہم نے اس طرح پڑھنے کی کہ جیسے ان کی مرضی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ او انت مجنون، جب بھی ذکر کرو تو اس انداز سے کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اور کوشش دوسری یہ کرنی ہے کہ آپ کا اور میرا جو درود پاک ہے نا وہ زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، آج ذرا اس کو دل تک جانے دیجیے گا، اور کیونکہ ضرورت ہے کہ دل تک جائے حضرت، کیونکہ دل کی حالت بڑی بری ہے، زنگ بھی لگا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ بھی ہے، سخت بھی بڑا ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے حضرت۔ ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس تک درود جائے حضرت، کیونکہ اس کا علاج یہ ہے نا، اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے، کیونکہ جا ہی کچھ نہیں رہا۔ اس لیے کیا ہو رہا ہے، دن بدن بیماری بڑھ رہی ہے، دن بدن بیماری بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے بہانہ بنے، یہ بہانہ ہی بنا نا جی، اگر یہ ختم نہ ہوتا تو
پتہ نہیں ہم کدھر ہوتے سارے. ہو سکتا ہے کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا, ہو سکتا ہے کوئی کہیں بیٹھے گپے لگا رہا ہوتا, بہانہ بن گیا, مسجد میں آ گئے, درود پڑھنے کا موقع. تو یار بہانہ بن جو گیا ہے تو پھر کیوں بہانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس لیے جب بھی کوئی بہانہ بنے, اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو یار گلوں نہ لایا کرو, بلکہ اس طرح کرو کہ آپ کا پڑھا دل تک جائے. ہماری حضرت بالکل کوئی توجہ نہیں ہے دل کی طرف, ساری توجہ ہے جسم کی طرف. کپڑے سونے ہونے چاہیے, ویسکوٹ ہونی چاہیے, کڑی کو چنگے برانڈ دی ہونی چاہیے, گڈی چنگی ہونی چاہیے, کار چنگا ہونا چاہیے. ہماری ساری توجہ ہے منہ کی طرف, یہ چٹا ہونا چاہیے حضرت. آپ دیکھ نہیں رہے کیا کیا نکل آیا ہے. صابن آ گئے, کریمیں آ گئیں, فیشل آ گئے, فیس واش آ گئے, گولیاں آ گئیں, انجیکشن آ گئے حضرت. اس کو گورا کرنے کا ڈیمانڈ ہے نا کہ یہ گورا ہونا چاہیے حضرت. لیکن حضرت سلطان باہو نے کمال لکھا حضرت. آپ فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا, دل کالے تو منہ کالا. منہ کالا ہوئے کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے, دل نہ کالا ہو نہیں کرے. دل کالے تو منہ کالا چنگا. کیونکہ حضرت جی جس دربار میں حضرت چلے گئے ہیں جن کے ختم پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت, کیا نام تھا جی مرحوم کا؟ امانت علی صاحب. یہ ہم سب نے جانا ہے. اور اس دربار میں حضرت جی نہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں جی, اس دربار میں حضرت جی نہ کپڑے دیکھے جاتے ہیں اور نہ اس دربار میں چٹا کالا رنگ. کیونکہ اگر اس دربار میں بھی چٹا کالا رنگ دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت. یہ چٹا کالا ادھر ہی ہے حضرت, یہ چٹا کالا ادھر ہی ہے, یہ کپڑے ادھر ہی ہیں حضرت. اتھے کیا دیکھا جاتے ہیں؟ اتھے دل دیکھا جاتے ہیں, ادھر دل دیکھے جاتے ہیں. حضرت بلال کا دل ہی دیکھا گیا. تو آپ فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا, جے کوئی اس نو جانے ہوئے. لیکن کیا ہے ساری توجہ ایدیال, ساری توجہ ایدیال. لیکن بھائی یاد رکھنا کل گل نہ ایدے تے مکنیاں, نہ گل ایدے تے مکنیاں, نہ گل ایدے تے مکنیاں, گل ایدے تے مکنیاں ہے گل. اس لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی نا, باروں باری پھیر نہ کڑی, باروں باری پھیرن دیں گے. نہا کے آئے ہیں, منہ دھوتا ہے, کپڑے سونے پا, لیکن ایدے ال دھیان ہے. باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. کودے دھیان ہی کوئی نہیں. اندر رہی ایڈی کی وڈی روڑی ہے, جنہوں باہر کھلا رہی ہے نا سارا لالا موسیٰ پر جائے. ایڈی وڈی روڑی ہے ساڑھے اندر. لیکن کیا ہے ساری توجہ. اس لیے حضرت ادھیال دھیان کرو. بس اتنی کوشش کرو یار, جب کوئی موقع ملے اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرو کہ دل تک جائے. کیونکہ حضرت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اب لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تے اللہ دا نام با پیسے نہیں لگو. فیس بک اور یوٹیوب پہ نہیں آپ دیکھتے کتنے وظیفے گھوم رہے ہیں حضرت. اور جی میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا, میں نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا. نہیں پتر, صوفیہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام صابن کی طرح ہے, یہ اندر صفائی کرتا ہے. دیکھو نا حضور بولے شاہ نے کتنی خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا الف اللہ رتا دل میرا. آپ فرماتے میں نے اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگ چکا ہے. میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں, کیونکہ حضرت جی ہم سارا دن کرتے ہی دنیا دنیا, اس لیے ہمارا دل دنیا کی محبت میں پلاٹ, قلعے, مربے, کنال, گڈیاں, کوٹھیاں, ہمارا سارا دن یہی چلتا ہے نا. سارا دن گفتگو ہی ہے.
جنازے تے ٹر جو پھر گفتگو ہے ہی، جنازگاہ تے کھلوتے ہو پھر گفتگو ہے ہی، پھوڑی تے بیٹھے ہاں پھر گفتگو ہے ہی، ختم تے آئے ہیں پھر گفتگو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے پھر کیا ہے ہمارے دل پہ یہ رنگ، لیکن بلے شاہ کہتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کیا ہی اللہ اللہ ہے، تو رنگ میرے دل پہ چڑھ گیا، کوئی رنگ اور نہیں، وہ رنگ میرے دل پہ چڑھ گیا۔ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ لیکن پتر کرو تو صحیح کدی انو صاف حضرت، پھر جب یہ صاف ہوگا پھر یہ تمہیں دیکھو جلوے کیا دکھاتا ہے حضرت۔ ہم نے تو سمجھا بس ایویں ہی حضرت، تو دل میاں ہے اے سارے جسم چ نا خون پمپ شمپ کردا ہے اور کک بھی۔ حضرت سلطان کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیاں جانے ہو، وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن مانگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو ہے۔ ہم نے تو توجہ ہی نہیں نہ کی اس طرح، اہی کوٹھیاں ہی بناندے رہ گئے، اسی بات دھیان ہی نہیں کی تاکہ یہ اللہ نے میرے سینے میں رکھ کیا دیا ہے حضرت، یہ میرے اللہ نے میرے سینے میں رکھ کیا دیا ہے حضرت، ہم نے توجہ ہی نہیں کی ہے۔ یہ تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، اس میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، بلکہ اقبال تو کہتے ہیں دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب، اللہ کو ویکھن والا دل مانگ حضرت۔ لیکن کیا ہوا حضرت، ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی حضرت، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ایسا، بس حضرت جی سارے وہ ٹیر لا کے بیٹھے ہیں جڑا ان قریب چھڑ کے جانا ہے، کیا ہی کچھ نہیں ہے، وقت ضائع کر دیا ہم نے سارے کا سارا۔ لیکن بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اجے بھی آجو انہوں صاف کریے، کدی انہوں اللہ دے نا نہ مانجیے، کدی حضرت نبی پاک علیہ السلام دے ذکر مبارک دا نور چاڑیے، تو کدی انہوں تلاوت قرآن کریم نہ نرم کریے، کرتے صحیح بندے، پھر دیکھئے تیرا دل تجھے جلوے کیا دکھا، پھر دیکھ تیرا دل تجھے دکھا، توجہ ہی نہیں کی، ساری عمر حیرت لگ گئی۔ حالا یہ فنا ہے، یہ فنا ہے، یہ فنا ہے، لیکن انہوں فنا کوئی نہیں ہے، اس کو فنا یہ صاحب نے نہیں کہا جنا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے۔ ہم تو اب بھی مر چکے ہیں نا، صحیح بات ہے، اسی ایک دوسرے لئے زندہ ہوں، انہاں کاغذہ جہی مر گئے ہیں، کیونکہ جو غافل ہے وہ کہا زندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ ہم تو اب مر چکے ہیں، ہم نے کب زندگی کا مزہ چکھا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت روٹی کھا لینا یہ زندگی ہے، تو بھائی وہ تو بھینس بھی کھا رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ہو جانا زندگی ہے، تو بھائی وہ تو خرگوشنی دے گھر ہر مہینے ہونڈے دے نہیں، وہ تو کتی گھر بھی ہوندے نہیں، وہ تو گھوڑی گھر بھی ہوندے نہیں، اور دس کی کیتا ہی کوئی اور کارنامہ دس اپنا کوئی کچھ بھی نہیں کیا، جو انہوں نے کہہ کے ٹوریا سی جا کے تو کرنا ہے وہ تے کیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا سی پائی نمازاں پڑھنی ہیں نہیں پڑھی، کیا سی سانو یاد کرنا ہے نہیں کیتا، ساڑھے سونے تے درود پڑھنا ہے نہیں کیتا، ساڑھے کلام دی تلاوت کرنی ہے نہیں کی، ساڑھے سونے دی تابعداری کرنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے نہیں لیکن وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے نہیں لیکن سن دے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اکھاں ہے نہیں لیکن دیکھ دے۔ اور فرمایا جس کی یہ کنڈیشن ہو چکی ہے، پھر فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا جانور نے،
پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں یہ جو انہوں نے کہہ کے ٹورے ایسی کیتا. اس لیے حضرت میں بات طویل نہیں کرنا چاہتا، بس دل پہ ہیں تو دل پہ ہی رہتی ہے. اے دل دھیان کریے، اینو مانجو حضرت، نہیں تو مارے جاؤں گے سارے حضرت. کوئی اوکھا کام نہیں حضرت، صرف اکھاں بند کر کے اللہ 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 کی جاندہ ہے تیرا کیتے ہیں. کو پیسے لگے نہیں، کو ٹکٹ دینا پہ ہے تیرے، کدی اکھاں بند کر کے دھیان کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی گیا تیرا، کی تینوں کی ہویا تیرا، لیکن تینوں کی پتہ ہے اندر کی ہویا ہے. کدی انہوں قرآن پڑھ کے دن واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. کرو نہیں تو وقت جا رہے ہیں. پھر میاں صاحب بولے تو یہ تو لاگے ہو یار، اسی تو پھر دور بیٹھے دی، تو یہ پھر لاگے اسی تاڑے تو پاوے دور ہے. سونا گجر ہے، بلکہ میں کہاں گا گجران دا فخر، گجر برادری دا کہ میں فخر نہ کہہ سکنا کہ گجران جو محمد بخش ہوئے ہیں. اسی کہہ سکنے ہیں دو حضرت جی، میں فخر نہ کہنا انہاں نا گجران، ایک محمد بخش اور دوسرا چودھری رحمت علی ہے. سونا لگا نا، نال چودھری لگا ہوئی ہے، وہ کام کیتا حضرت جی کو کام نہیں کیتا تو پھر نال لگے لگی ویدہ. اور دو ہی گجر بنی ہوں پائی جی، اتھے کو گجر بیٹھا ہے، یا محمد بخش والا گجر بنی ہوں یا چودھری رحمت علی والا بنی ہوں، تیجا نہ بنی ہوں کوئی، دو ہی بنی ہوں، یا محمد بخش یا چودھری، تیجا نہیں کوئی آپشن، کاٹے مار چھڑو. ایک فقیر تے دوسرا محب پاکستان ہے، دو تیجا نہ کاٹا مار دئیو، تیجا گجر نہیں بننا. دو ہی حضرت، یا محمد بخش تے یا چودھری رحمت علی حضرت ہے. سونا حضرت محمد بخش رحمت اللہ پسوال گجر حضرت سونا بولیا بابا حضرت کی فرمایا، ہاں پتر جی کچھ کیتا نہ تے جڑا نال لگدا نا چے واؤ چو ڈنگا پینی ہے نا جی کوئی کی. میں میاں محمد بخش صاحب نے پڑھا گا، آپ نے پتہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا. یہاں تک جو لایا ہی نال چے واچو تو پھر کو کام بھی کر. کل جا کے سائیاں کو آکھیں کہ جناب صرف نا نہیں لگا تھا نال کر کے بھی آیا جائے. چودھری رحمت علی وہ کھاتے پہندا ہے پاکستان دا نا کنے تجویز کیتا؟ چودھری رحمت علی. میرا اپنا دل کردا ہے میں چودھری آکھاں دے، میں اتھوں چودھری آکھنا، باقی نہیں میں کدی کسی نے آکھیا انہوں میں اتھوں چودھری رحمت علی رحمت اللہ ہی تھا کام کیتا ہے.
نہیں تو پھر میاں صاحب نے کیا جی کام نہ کیتا کوئی بھی صرف نا ہے بڑا تو فرمایا جس نے اونچا نام رکھایا چولہے دے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ محمد تے لنگ جاویں گا اڑیا دو گجر یا محمد بخش گجر بننا ہے تو یا چودھری رحمت علی گجر بننا تیجا نہیں پتر بننا تیسرا میں نہیں کہوں گا جی میرے پاس بڑا ہی نالج ہے مینوں ہی جی کو لبا ہی ہے کہ جدے لو میں کہاں کہ بھائی تیجا بھی ہے ہو سکتا ہے ہو کوئی حضرت میں طالب علم ہوں سیکھ رہا ہوں ابھی لیکن میرے کل دو ہی حضرت یہاں گجر بننا ہے میاں محمد بخش صاحب والا تو یہاں گجر بننا ہے چودھری رحمت تو میاں صاحب نے بڑا سونا لکھا پھر حضرت کیا کہا لوئے لوئے پر لے کڑیے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا مثال کے طور پہ حضرت اج دی چلو گل کر لینے ہیں کل پرسوں دے چھڈو نہ ٹائم ہے حضرت اب دیکھو اج اسی جڑا پانڈا نہیں پڑھیا جدے میاں صاحب اشارہ فرما رہے ہیں پانڈا پڑھنا مثلا حضرت جی جس میرے دوست نے اللہ میں معاف کر دے اج صرف فجر کی سنتے نہیں پڑھی ذرا سنیو کہ کتنا کا بڑا نقصان کیتا ہے جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ذرا نقصان سنیو اپنا اللہ مجھے پتہ ہے حضرت یہ نقصان سن کے کسی نے بھی ککھ نہیں ہونا ہے کیونکہ اس نقصان کو فیل کرنا ہے اس نے تو یہ تو بیچارہ بیمار ہے انہیں کو آگے سانو دسے نا اللہ مجھے معاف کرے کہ جی وہ کو مجنو کو جو ہو گیا ہے ٹریکٹر کو جو ہو گیا ہے یا جناب وہ اینا پیسیاں دا نقصان پھر کچھ ہوگا کیونکہ اس کو محبت جو ہے ان چیزوں سے پھر اس کو کچھ میں اب جو آپ کو نقصان بتانے لگا مجھے پتہ کسی کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے میں نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے نا جو میاں صاحب نے کہا پانڈا بھر لے جڑا جیسی پانڈا نہیں بھریا ذرا نقصان سنیے حضرت حدیث پاک کا مفہوم ہے جی فجر کی سنتوں کا ثواب فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا اس کو بھر دیتا ہے حضرت فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ نا اس کو جنہیں علی فجر دیاں سنتا نہیں پڑی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کتنا بڑا نقصان لیکن میں نے پہلے کہا تھا یہ سن کے کسی کو بھی کچھ ہونا کیونکہ دھیان جو نہیں آتا لوئی ساری دنیا نہ لگی ساڑی لوئی ساری یہ لکھا ہے او دور جدو لو دنیا نہ سی لو سائیاں نال سی وہ لکھا ہے ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا نماز فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا بھاگتا ہوا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز فجر پڑھ کے گھر جا رہے تھے ملاقات دروازے پہ ہوئی ہے اب حضرت اتنا شوق ہے جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت ہو گئی ہے آپ کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے اس کہتا ہے حضور جماعت ہو گئی تو میں وہ تو کب کی ہو گئی تو وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی کہتا ہے ہائے آج میری فجر دی جماعت رہ گئی یار ہے کہ تو لبی اپنی ہائے پتہ نہیں کتنے ٹر گئی ہے کدی جماعت چھٹن تے بھی نکل دی ہوں سی لوگوں دی آج حضرت نماز بھی رہ جائے تو کوئی نہیں نکلتی ہے لبو یار کہ تو ہے ہاں میرا بڑا قیمتی خزانہ تھا یہ جو کھو گیا حضرت صاحب تاریخ پڑھیں تو لکھا پڑا ہے کتابوں میں کہ ایک وہ بھی دور اس زمین اور آسمان نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا
تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے. کبھی جماعت رہ جانے اور مر جانے کا غم برابر تھا. کبھی جماعت رہ جانے اور مر جانے کا غم برابر. 3 دن تک جس کو پتہ چلتا نا وہ فلاں مسلمان کی جماعت رہ گئی آج, لوگ 3 دن تک اس کے پاس افسوس کرنے آتے تیری جماعت. حضرت اب تو نماز رہ جائے کسی کے کان پہ جوں نہیں دیکھتی. ہم اتنا اللہ کو بھول چکے ہیں, ہم اتنا اللہ کو بھول چکے ہیں. جماعت رہ جائے کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی. سوال نہیں اٹھتا تھا کبھی جماعت رہ جانے کا, سوال ہی نہیں اٹھتا تھا, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم مسلمان اور کافر میں فرق نماز. کبھی سوال نہیں اٹھتا تھا نماز رہ جانے کا. فرق نماز تھی. اس دور میں داڑیاں سارے دیاں, پگاں تقریباً سارے بنتے سن. یہ اب حضرت ہوا ہے ساڑھے خدا دے بھی جڑے بزرگ بیٹھے دے سراں تے مڑاسے کیتے انہوں نے. اگوں جڑے اسی آئے ہیں حضرت اسی ماڈرن ہو گئے ہیں. نہیں تو پگ تو بندے کا وقار ہے, روب ہے بندے کا. یہ اب جو ہم آگے آئے ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں حضرت. نہیں تو اس پہلے وقتوں میں ننگے سر رہنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے حضرت, برا سمجھتے تھے لوگ اپنا سر تے مڑاسا پگ کرنی ہے حضرت. نبی علیہ السلام نے تو عربوں کے لیے کہا, فرمایا جب عرب پگ چھوڑ دیں گے اپنا وقار گواہ بیٹھیں گے. دیکھ لو انہوں نے حضرت سر تے رومال رکھیا, اتنے ٹائر رکھ لیا حضرت, اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں. یہ وقار ہے ہمارا حضرت, یہ روب ہے ہمارا حضرت. لیکن کیوں آگے ماڈرن ہو گئے ہم حضرت, تو وہ سارے ایک جیسے حضرت. فرق کیویں ہوئے؟ فرمایا جڑا اذان سن کے مسجد ٹر پوے او مسلمان, جڑا نہ جائے وہ کبھی نماز مسلمان اور کافر میں فرق نہیں کرتی. لیکن ہوں تے دکھ ہے جی, اذان ہوں دی جاندہ ہی کوئی نہیں اٹھ گیا, سارے دے سارے بیٹھے نہیں. وہ نکلی جماعت رہ جانے کے غم میں. امام صاحب بڑے متاثر ہوئے. فرمایا اوئے اتنا دکھ ہے جماعت رہ جانے کا؟ عرض کرتا امام صاحب اہمی تے نہیں نا, نکلی اندر سے. فرمایا پھر میں نے سودا کر لیا. اس نے اس کی حضور وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی ہے, امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے, پگ کے ساتھ پڑھی ہے, مسواک کر کے پڑھی ہے. سودا یہ کر, یہ اپنی مجھے دے دے, مجھ سے میری جماعت کا ثواب لے دے. وہ عرض کرتا ہے امام صاحب ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضور میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنی آپ کو دی ہے. وہ مسجد آ گیا, تنہا نماز پڑھی, امام صاحب گھر تشریف لے گئے. سارا دن گزر گیا. جب رات آئی وہ بھی اپنی چارپائی پہ, امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ. وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندے ایک ہی کیتا, اتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں وہ جو نکلی تھی نا تیرے رب کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. تو 27 پہ سودا کر رہا ہے, 200 رکعتیں با جماعت ادا کرنے. اب نے ہر 2 کو 27 سے ضرب دینی ہے. پھر جواب نکلا 200 نہیں کھا لی, 200 رکعتیں با جماعت ادا کرنے کا ثواب دیا. اور تو 27 پہ سودا کر رہا ہے. وہ آنکھ کھل گئی. اب ہو تو نہیں کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ سودا اس نے خود کیا تھا. اس نے کہا یہ ہے کہ اب انتظار کرتا ہوں صبح آئے تو امام صاحب کے پاس جا کے نا سودا کینسل کرواؤں, اگر مان گئے تو. وہ اگلی صبح فجر اس نے اسی مسجد میں پڑھی امام صاحب کے ساتھ. جا کے نماز سے فارغ ہو کے سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضور پہچانے؟ فرمایا ہاں تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضور آیا بھی کل والے مسئلے میں. فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ سودا کینسل کروانا تھا, میری واپس کر دیں اور اپنی جماعت کا ثواب آپ واپس لے لیں. آپ نے فرمایا سودا اب کینسل نہیں ہوگا,
کیونکہ خواب صرف تم نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تم نے نہیں دیکھا، میں نے. لبو یار کہ تم اپنی آ جا کے کہ تو لبی ہے جا کے. یہی میرا کام تھا. حضرت صاحب جو سی کیتا ہے نا تسی میں نہیں کیتا، یہ تیرا میرا اختیار ہی کو. جب بچے اپنے اختیار نہ ہوندے سارے ہندی ہوندے، جے کوٹھی اپنی طاقت نہ بن جاندی سارے ہی بنا دے. یہ جو آپ اور میں کر کے سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیتا ہے، تو میں کیتا ہی نہیں، یہ تو دا اختیار ہے. کیونکہ میاں صاحب نے کہا جے چاہیں تیرا گزران، جے چاہیں تیرا گزرانوں تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہاں کو در در خیر منگاویں. یہ تو میں نے کیے. میرے حضرت صاحب میرے دادا مرشد جی ولی کامل، ولی ابن ولی حضرت، ٹھیک ہے جی. 3 نکاح کیتے آپ. اولاد جی اپنی طاقت نہ ہوندی سارے انکاری، جی مکان اپنی طاقت نہ بن دے سارے بنا لیندے. یہ تے جڑا کام ہے کہ تسی کرنا ہے وہ سی کیتا ہی کوئی نہیں. وہ سی یہ سارے وہ دے کام سن. رزق، عزت، ذلت، صحت، زندگی، اولاد، بیوی، یہ سارے تیرا میرا رتی کمال کوئی. جو تو میں کرنا ہے سو اسی کیتا، اسی کیتا کوئی. اس لیے حضرت میاں صاحب جی لوئے لوئے پر لے کڑی. دیکھو نا جنہیں آج فجر دیاں سنتا نہیں پڑیاں نقصان. اور حضرت آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زمین سے آسمان ایویں ہی ہے، وہ بندہ کو 4 گھنٹے نہیں پہنچ جائے گا ہوتے. یہ بھی سن لو زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، یا میں اس کو کہوں گا کہ ٹویوٹا کرولا نو مسلسل 500 سال تک 120 دی سپیڈ تے چلاؤ، تیل بھی نہیں پوانا، پیشاب بھی نہیں کرنا، روٹی بھی نہیں کھانی کتے، مسلسل 500 سال تک ٹویوٹا کرولا 120 کی سپیڈ پہ چلے حضرت. تو اللہ کمی پیشی کی معافی دے. یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے حضرت. اور فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو پر کر دیتا ہے. کتنا ثواب ہوئے گا، کتنا ثواب ہوگا حضرت. جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اتنا بڑا لاس، جس نے فجر ہی نہیں پڑھی کتنا بڑا لاس. فجر کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہنا تھا، جس نے نہیں کیا کتنا بڑا لاس. حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ گا صحابہ حضرت خدمت تربیت فرمانی. فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. 4.25 میل لمبائی ہے احد شریف کی حضرت، کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے. دریائے رحمت جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اور فجر کے بعد ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ایک بار کہنے دا ثواب احد پہاڑ تو زیادہ. کتنا زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ جنہیں نہیں کیا نقصان ہو گیا. اور تھوڑا بھی نہیں ہوا، چوکھا ہوا ہے. لیکن کیونکہ دھیان ہی نہیں اندر. اور مولوی کیڑے پاسے پا رہی ہو سانو کو گل دس، ایک پلاٹ دے 2 کیویں ہون گے؟ آندی آ گل تے کرنی تے جا کام کر جا کے. کیڑے پاسے آ گئے ہیں نقصان ہو گیا تو نقصان ہو گیا. بڑے دلوں میں چل رہا ہے حضرت. چپ حضرت.
کیونکہ جب بول پہ انہوں کہتے ہیں فقیر نہیں، وہ لکیر ہے حضرت، بڑوں میں چل رہا ہے حضرت، وہ مولوی کہڑے پاسے پہ ہے، لاز ہو گیا لاز ہو گیا لاز ہو گیا، وہ کوئی دس کوئی ہے ہی غلط. تو میاں سب کیا لوئے لوئے پر لے کڑیے، اتنے نہیں تینوں انہوں نے پوچھنا کہ تو لالا موسیٰ رہنا ہے کہ تو سیالکوٹ رہنا ہے، دس کر کے کی ہے، پہلا سوال ہے. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں پاجی جن پائیے بیٹھے ہو، میری 40 سال عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئے نہیں جدہ کھاندے ہیں، 40 سال ہو گئے انہوں دی توپ سیکھ دے ہیں، 40 سال ہو گئے انہوں دے چاند کلو ٹھنڈک لیندے ہیں. یہ کچھ چیزوں کا احساس نہ بندے کو، یہ پتہ جب کرونا آیا تھا وہ آکسیجن کی ضرورت پڑی، پھر پتہ لگا ہے آکسیجن کڑی مہنگی ہے. میں نے 40 سال ہو گئے نے رب دی آکسیجن ورت نہیں، انہوں نے کدی بل نہیں منگیا میرے کو. ایت کی حضرت جی واپٹا لے نے ایک باری سارے کناں نوں ہاتھ لوائے نے، باہر ویکھ لو دا لاٹو بلن ڈیا، انہیں اج تک بل منگیا. اج حضرت اپنا لاٹو بجا چھڑے، بالو ہاں کنے کے بلب بال دے. اور حضرت لکھا ہے کہ جدو حضرت صاحب میری تاڑی بھی اللہ پاک نال پہلی ملاقات ہونی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملاقات ایسی ہوگی، بس جیسے اس کی شان کے لائے. ماشاءاللہ بابا ٹھیک نہیں، مزاج ٹھیک، چلیں میں کلوز کرتا ہوں. اوکے نہیں نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ. اچھا تو وہ جو پہلی ملاقات ہونی ہے نا، پہلی جی حضرت صاحب وڈیو پہلی جی اللہ پاک اور بندہ جدا 60-70 سال کھادا پیتا، پہلی ملاقات جو، اور پتہ اس پہلی ملاقات میں آپ کی میری اللہ پاک سے جو پہلی بات ہونی، پتہ کس پہ ہونی ہے؟ نماز. جڑی پہلی گل مالک نے کرنی ہے نا ساڈے نال، کی کرنی ہے؟ نماز. تو جڑا نہیں پڑھدا حضرت اس دن کی پلے رہ جائے گا. پہلی ملاقات اور پہلی گل سلیمان، نماز. سلیمان. اچھا میں ویسے ایک آپ کو بات بتا دوں، جو ادھر بڑے کیس کھلنے ہیں حضرت ہمارے، مثال کے طور پہ حضرت میں کل بھی حضرت کدھر تھا، یہ ٹھوکر نیاز بیگ تھا حضرت، گجراں دا پروگرام سی ہوئی حضرت، سارے پنڈی ماشاءاللہ گجراں دا، اور کم از کم کو حضرت کچھ 6-7 ہزار کا مجمع ہوگا حضرت. میں نے ادھر بھی پوچھا حضرت، اللہ میں حضرت جی پاکستان پوچھ لتا ہوں، میں نے نہیں جے کو لبا حضرت، کہ میں نے ادھر بھی ان کو پوچھا، میں نے کہا یار تھے جو کو پائیا بیٹھا ہے نا، کہ جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو، اور جس نے شادی کا کارڈ بھیجا اسے ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی، جس دن شادی تھی میں بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اور وجہ بھی نہیں بنی، اور پھر بھی میں شادی پہ نہیں گیا. میں حضرت صاحب پاکستان پھر چڑھیا، مینوں بندہ لبا، حضرت چھٹی لے کے جانے ہیں، رینٹ پہ گاڑی کروا کے جائیں گے، جیلم جانا پڑے جائیں گے، گجرات شادی پہ جانا پڑے جائیں گے حضرت، صرف ایک کارڈ پہ حضرت. اس کے گھر سے میں روز 5 کارڈ آتے ہیں، کوئی نہیں جاندے. تو پھر پوچھنا تو ہے نا اس دن مالک نے، بندیا صرف سانو اے دس، کوئی انہیں ایک کارڈ بھیجیا تو سن ٹبرے ٹر گیا، اسی روز 5 کارڈ بھیجنے ہیں، ساڑھے گھر کیوں نہیں آیا ہے؟ حضرت صاحب بڑے کیس کھلنے ہیں اس دی، بڑے کیس حضرت صاحب کھلنے ہیں اس دی، کیونکہ لکھا گیا نا سارا کچھ، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، نوٹ ہے سارا کچھ، ساری شادیاں نوٹ ہیں، سارے جناب سگن نوٹ ہیں، سارے جناب منگنیاں نوٹ ہیں، ساری سالگرہ نوٹ ہے ہماری حضرت. ایک ایک پیغام پہ ہم وہ دے کروں روز 5 پیغام آئے. بلکہ میں حضرت اینڈ کروں گا بات کا، حدیث پاک کا مفہوم یہاں تک بھی ملتا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ نے بندے کو جو جو نعمتیں دی ہوں گی نا، پھر ایک ایک کا سوال ہوگا، بندیا
تجھے زندگی دی یا اللہ دی. اب دیکھیں نا جی, کہیں ماں کے پیٹ سے مردہ ہے, کہ 2 سانسیں لے کے مر گئے, کوئی 2 دن بعد مر گئے. ہوں تانوں مینوں جے کوئی 40 45 50 55 تے لے کے آیا, کوئی مجبور تو نہیں, وہ کوئی مجبوری تو نہیں تھی لے کے آنا ہمیں, نہیں بھائی, اس کی رحمت, اس کا فضل کرم لے آیا. وہ جو بچہ ماں کے پیڑ سے بیچارہ مردہ آیا, اس نے کوئی سزا تو نہیں اس کو, وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. تو اگر مجھے اب اللہ لے آیا 40 پہ 45 پہ, پھر پوچھے گا تو صحیح نا, 10 بندے انہوں سے ایک ساہ نہیں لین دیتا, تینوں 50 45 تے کھڑے آ, تو پھر بھی مینوں بھول گیا. تجھے بچے دیے بندہ یا اللہ دیے, پھر بھی بھول گیا. تینوں پانوں چنگے کپڑے دیتے, پھر بھی بھول گیا. ایک نعمت حضرت یاد کروائی جائے, اور بار بار یہی پوچھا, بندیا تو پھر بھول گیا, بندیا تو پھر بھول گیا. بندے کی کیا ضرورت ہے بندہ انکار کرے آگے سے, بندہ یا اللہ بھول گیا. پتہ پھر اینڈ حدیث پاک کا کیا ملتا ہے, اینڈ پھر اللہ آگے سے فرمائیں گے, جا بندیا دنیا میں تو ہمیں بھول گیا, آج پھر ہم تجھے بھول گئے. اور حضرت صاحب لالے موسیٰ علیہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا ہم نے تجھے بھلا دیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ کہیں گے جا. اس لیے حضرت میاں محمد بخش صاحب, بس میرا ذوق ہے, بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں حضرت, میرا بس ذوق ہے, میں پڑھ دیتا ہوں حضرت. میاں صاحب لوئے لوئے پر لے کڑی, آئی تے پائی جڑیاں سنتا نہ پڑھ کے نقصان کر چڑھیا, کل نہ کری میاں, کل نہ کری. اور حضرت صاحب میری سمجھ سے باہر ہے علامہ صاحب, ہماری منٹیلٹی. فجر ہو رہی ہے جی 5:20 پہ, تو اتنی کسی کو 12 بجے اٹھنے ہیں, 5:20 تے او دے آنکھیاں کوئی نہیں اٹھتے, لیکن اگے 6:15 6:30 6:35 6:40 6:45 7 بجے اٹھ پہنے. بھئی میرا سوال یہ ہے, جڑا گھنٹہ سو لیا کیڑا تیر مارے, کو دستے صحیح مینوں, ایک گھنٹے سے کیڑا تیر مارے, کو دس مینوں, کو کیڑی کون کھوتی آ ایک گھنٹہ سو کے. ہوں جو اٹھ پے ہیں 6 بجے, ہوں جو اٹھ پے ہیں 6:30 بجے اپنے واسطے, تے چلے آ جس 5:20 تے او دے واسطے اٹھ بندہ, تے تیرا کی جانا سی ہے. یہاں تے 10 نہ گھنٹہ سو کے کیتا کی یا گھنٹہ سو کے کی کیتا جی, منو کو 10 نہ کہ جی میں گھنٹہ سو کے کر لیا. ٹھیک 1 گھنٹے بعد تو اٹھ پے ہیں, تے جی 5:20 تے او دے لیے اٹھ کے مسجد آ جاندہ, تے تیرا کی جانا سی. پھر میاں صاحب لوئے لوئے پر لے کڑیے, جے تد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام ہم کر جاندی نے ڈرنا. دیکھو شام تے نہیں نہ پئی, لیکن امانت صاحب انہوں نے تو پہ گئی نا شام, شام پئی بن شام, انہوں نے تو شام ہو گئی نا. اس لئی پھر اگوں بڑا سونا لکھیا, کی فرماندے نے, عذر بہانہ چلدا نہیں, تے جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ حضرت جدو آرڈر آیا نا, کوئی بہانہ نہیں, کوئی چان والے, کوئی گن مین, کوئی جناب, کوئی بالکل تینوں وچوں لے جان گے پھڑ کے. تیرے چان والے, تیرے بھرا, تیرے بچے, تیرے سورے, تیرے پیکے, تیرے نانکے, تیرے دادکے, سارے ہون گے وچوں. عذر بہانہ چلدا نہیں, جو آکھے سو کریے. اور حضرت اینڈ بڑا سونا کیتا میاں صاحب, پتہ کی کہندے نے, او ڈیگر نو جے ٹہنا ہو
ٹہنا ہی ہے نا حضرت جی. اور میں حضرت اکثر کہتا ہوں کہ حضرت صاحب یہ وہ کشتی ہے جدا اینڈ لکھیا جا چکے ہیں. اور پتہ ہے اینڈ کی یہ کشتی دا اسی ٹہنا ہے. اس کشتی دا پاجی اینڈ اسی ٹہنا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اسی ٹہنا ہے. اس کشتی دا اینڈ لکھیا جا. اے وہ کشتی نہیں کہ جنہوں بندہ بڑے دھیان نہ ویکھے پتہ نہیں کیڑا پلوان ٹہنا ہے. لکھا جا چکا ہے اس کا اینڈ. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اینڈ ٹہنا تے وے اینڈ. تو جو مرضی کر. تو سارا لالا موسیٰ خرید لے, ساری کاریاں خرید لے, ساری سرائیں خرید لے, سارا جہلم خرید لے, جانا تو خالی آتی ہے. جانا تو خالی آتی ہے. کر جو ہندے تیرے کھلو کر. اینڈ تیرا خالی. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے. آپس ویسے بیٹھے دے ہیں پراواں حضرت جی تاڑا خطاب تے حضرت نے کرنا. میں تے رولا پانا ہے کو بھائیا جڑا دعویٰ کردہ میں نہیں ٹہنا. آ گیا جی بس. ایسے ہے کو بھائیا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا. ٹہنا ہے بس. اصل جی اصل ہے نا ایتھوں کہنی ہاں ایتھوں نہیں کہندے. ایتھوں گل اس دن جدن اے منے گا حضرت. اے نہیں منایا گیا ساڈے. اے کہندی ہے ٹہنا. اے اس لیے حضرت ایتھوں شروع ہویا سا ایتھے ہی اینڈ جے. اے نہیں کرنا جے جو کرنا جے. فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک سب ٹھیک, اگر وہ خراب سب خراب. اور پھر فرمایا وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے. ایسی حضرت اے دیال دھیان اے دیال دھیان. دیگر نو جے ٹہنا ہو کانو کل کل مریے. کانو کل کل مریے بھائی نا بھائی. خود نہ کل سکتا ہی کوئی نہیں حضرت. خود نہ کل ایویں پیتوں کے تھکنڈے دے سی. خود نہ کیڑا کل سکتا جی حضرت. آؤ اج ٹہ جائیے حضرت. آؤ اج اپنی 5 نمازاں پوریاں کریے. اللہ دا ذکر درود پاک باجی لوئے لوئے پڑھ لئیے. لوئے خوب کٹھا کریے. اللہ سب پہ رحم فرمائے, بخشش و مغفرت فرمائے. مرحوم و مغفور امانت صاحب کی ماشاءاللہ دیکھنا امام صاحب اچھی گواہی دے رہے ہیں. اور جس نمازی لو امام اچھی گواہی دے ہو تو پھر کو ولی اللہ ہی ہے. جس نمازی لو امام چنگی گواہی دے تو کو ولی اللہ ہی ہے. تو بڑی گواہی. اللہ ان کے درجات اور بلند کرے. اللہ ہم سب کو اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے. اللہ اچانک موت سے بچائے اور مرنے سے پہلے حضرت توفیق توبہ دے دے. اللہ اس موت سے بچائے کہ جس سے پہلے کو توبہ والا معاملہ نہ ہو. اللہ سب پہ رحم کرے. پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنے گا تو بات کو ادھر سے چلائیں گے. آپ بیٹھیں, قبلہ تشریف لائیں ہیں, بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, بکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. آؤ قبلہ جی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی پیارے انداز کے نال قلوب و اذان. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ فکر آخرت کی دعوت دے رہے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی اپنے رب کو منا لو, آج ہی
اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نارے دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، چاندنی 4 دن کی ہے لوگو، یہ جوانی کی بھی فانی سن لو، عاقبت اپنی اچھی بنا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا، موت سے پہلے خود کو سنبھالو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب انسان اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو پھر رب العالمین اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے، لحد میں روشنی کے واسطے سما لایا ہوں۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ فخر سے کہتا ہے لحد میں روشنی کے واسطے سما لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں۔ دعوت خطاب کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے معزز مہمان لائے حافظ آباد سے، انتظامیہ اور مسجد کمیٹی کی طرف سے میں دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب حضرت علامہ مولانا فاضل نبیل فاضل جلیل اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید وسیم الحسن شاہ صاحب